اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ بہترین رفع الاعلی عطا فرمایا ہے۔ کائنات کے خالق نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق بنایا وہ چیز بھی رب کریم نے اس کائنات میں بے مثل بنا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی یہاں ولادت باسعادت ہوئی۔ رب کریم نے اس پاک شہر کی بھی کلام مجید میں قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور مکہ المکرمہ کی قسم اٹھاتے ہوئے رب کریم نے ساتھ یہ الفاظ جوڑ کے اس قسم کی وضاحت کو فرمائی۔ کائنات کا خالق فرماتا ہے کہ مکہ المکرمہ اور کعبہ شریف اور حرم پاک کی قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں چل پھر رہے ہیں۔ مدینہ المنورہ وہ پاک دھرتی ہے کہ جو پہلے یثرب کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب قدمہائے مقدسہ پاک قدم وہاں تشریف فرما ہوئے تو وہ یثرب سے المدینہ المنورہ اور مدینہ طیبہ یعنی پاک شہر، پاک دھرتی اور پاک زمین بن گیا۔ آپ اگر احادیث کا اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو مدینہ المنورہ شریف وہ زمین کا پاک حصہ ہے کہ جس میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ وقت گزارا اور وہیں پہ پھر آپ آرام فرما ہوئے۔ وہاں بہت سی جگہیں، قومیں، چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے جنت سے بھیجی ہیں۔ جیسے دیکھیے کہ حضور کے منبر شریف سے حجرہ عائشہ کے درمیان والا جو حصہ پاک ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جبل احد شریف جو ہے حضور فرماتے ہیں یہ جنت کے اوپر واقع ہے۔ بیر غرس ایک چشمہ مبارک ہے جس سے حضور کے لیے پینے کے لیے پانی لیا جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں جنت کا پانی آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں قدم ہائے مقدسہ لگے، حضور نے وہاں زندگی گزاری تو رب کریم نے یثرب کو مدینہ طیبہ فرما دیا۔